داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بسطامی ہے۔ اور بایزید بسطامی کو یہ مقام کیسے ملا؟ فرماتے بایزید بسطامی نے زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا تھا۔ خربوزہ اس لیے نہیں کھایا، کہتے ہیں جب خربوزے کو کاٹ کر کھانا چاہتا ہوں تو دل میں خیال یہ آتا کہیں میرے نبی نے اس کو توڑ کر نہ کھایا ہو، اور توڑ کر کھاتے ہیں تو پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہیں نبی نے کاٹ کر نہ کھایا ہو۔ اسی سوچ وچار میں زندگی بھر بایزید بسطامی نے خربوزہ نہیں کھایا۔ کہا سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے، لیکن کھانے کے جو طریقے کی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ اقبال بھی خراج پیش کرتا ہے، کامل بستام از تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ جانتے ہو بایزید کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ بایزید نے زندگی پر یہ خربوزہ نہیں کھایا۔ کہا خربوزہ کھانا تو رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، لیکن کھانے کی وضاحت نہیں ملتی کہ نبی نے کس طرح سے کھایا ہے۔ یہی بایزید بسطامی ایک دن والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان میں آپ کے حق ادا کروں کہ اللہ کے حق ادا کروں؟ کاش ایسا ہوتا کہ آپ اپنے حق معاف کر دیتی تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت و ریاضت میں لگ جاتا۔ ماں کی بارگاہ میں عریضہ تھا بیٹے کا، تو ماں کی ممتا نے اجازت دے دی، جاؤ بیٹا میں نے اپنے حق معاف کیے، تم جاؤ اور اللہ کو راضی کر لو، اس کی عبادت و ریاضت اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ بایزید بسطامی اپنی والدہ سے اجازت لے کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ 12 سال کا زمانہ گزر جاتا ہے، سال 2 سال نہیں، پورے 12 سال گزر گئے۔ رب کی عبادت و ریاضت کرتے کرتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر بایزید بسطامی رب کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہیں۔ اتفاق ایسا تھا بایزید بسطامی 12 سال کے بعد کہیں کے لیے سفر شروع کیے تو شہر بسطام کے قریب سے گزر ہونے والا تھا۔ دل میں خیال آیا 12 سال کا زمانہ گزر گیا، چلو ماں سے جا کر کے ملاقات کر لو، اس کے حال چال پوچھ لو کس حالت میں۔ لیکن جب شہر بسطام میں پہنچے تو رات آدھی بیت چکی تھی۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد بایزید بسطامی اپنی والدہ کے دروازے پر پہنچے، اپنے گھر پر، تو دروازہ چونکہ مقفل تھا، بند تھا۔ تب بایزید بسطامی نے دروازے پر دستک دینا چاہی، کنڈی کھٹکھٹانے کے لیے جب آواز بڑھایا تو دل نے کہا بایزید رات کا اتنا وقت ہے، بیچاری آرام سے سوئی ہوگی، کیوں اس کے آرام میں خلل ڈالتا ہے، کیوں اس کی نیند میں خلل ڈالتا ہے۔ تو بایزید بسطامی نے ہاتھ کو واپس کیا، کنڈی نہیں کھٹکھٹائی، وہیں دروازے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بایزید بیٹھ جاتے ہیں۔ جب سحری کا وقت آیا اور ماں تہجد کے لیے بیدار ہوتی ہے اور وضو کا پانی نالی میں آتے ہوئے بایزید نے دیکھا تو اب جان لیا کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھ چکی ہے، وہ بیدار ہو چکی ہے۔ اب بایزید بسطامی نے دروازے پر دستک دی، کنڈی کو کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آتی ہے، بیٹا بایزید ٹھہرو ابھی آتی ہوں۔ یہ دیکھی ماں کی ممتا اور ماں کا پیار۔ ماں نے دروازہ کھولا، بیٹے کے حال چال کو پوچھا تو بیٹے نے ماں کی ممتا کے انداز اور اس کے پیار کو دیکھ کر کے بایزید کہتے ہیں، جس رب کی تلاش کے لیے 12 سال تک جنگلوں کی خاک چھانتا رہا، بیابانوں میں کہاں کہاں نہیں میں نے اس رب کو تلاش کیا، کہاں کہاں میں نے اس کے سجدے نہیں کیے، جس رب کی تلاش کے لیے نکلا تھا وہ ملا، پھر بھی تو 12 سال کے بعد بھی آ کر کے ماں کے قدموں ہی میں وہ رب ملا ہے۔ اسی کی آغوش میں آ کر کے وہ سکون، وہ چین میسر ہوا ہے جو 12 سال میں نہیں ملا ہے۔